الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آج 29 نومبر سن 2024، 26 جمادی الاول 1446 سن ہجری۔ آج کی گفتگو کی تمہید یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن، جس کا لفظ لفظ اعجاز سے بھرپور ہے اور ہر انسان کی ذہنی سطح کے عین مطابق اس کی آیات، اس کی صورتیں، جن میں ساری ہی انسانیت کے لیے پوری رہنمائی موجود ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اس کلام نے تشنا نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی کھلے دل سے قرآن کو سمجھے، پڑھے، تو اس کے سامنے قرآن کے حقائق آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی تلاوت ہی محض، صرف اس کی تلاوت بھی بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور جو قرآن میں دستور بیان کیا گیا ہے، یہ دستور پوری دنیا کے لیے امن، سلامتی، ترقی کا ضامن ہے۔ اور قرآن مجید میں خاص طور پر ہر طرح کے سماج کے لیے زبردست اخلاقی مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو سبھی کے لیے مشعل راہ بھی ہیں اور منارہ نور بھی ہیں۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں، جن میں سے ایک صورت سورہ حجرات بھی ہے، جو ہمارے ملک پاکستان میں اور خاص طور پر ہمارے سندھ بورڈ کے میٹرک کے اسلامیات مضمون کے تحت نصاب میں بھی شامل ہے، پڑھائی جاتی ہے اور اس کے مضامین باقاعدہ سمجھائے جاتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 26ویں پارے میں موجود ہے، جس میں 2 رکوع ہیں، 18 اس کی آیات ہیں، 335 کلمات ہیں اور 1476 حروف ہیں۔ مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی اور تقریباً اس صورت میں 19 مضامین موجود ہیں، یعنی گویا ہر آیت کے تحت ایک الگ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تو آئندہ ان 3 مہینوں میں رمضان المبارک تک ممکن ہے کہ ماہ رمضان بھی اس میں شامل ہو جائے، تو تقریباً اس صورت کو بیان کیا جائے گا اور ہم قرآنی آیات کے ضمن میں اپنے لیے جو اصلاح کی باتیں ہیں وہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی پہلی آیہ مبارکہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بار عید قربان، عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز عید ادا نہیں فرمائی تھی کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز عید ادا کرنے سے قبل یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی ادا کرنے سے قبل اس نے اپنی قربانی مکمل کر لی، اس نے قربانی کا جانور ذبح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی تمہارا ہر فیصلہ، فرمان، حکم، سنت، عمل، اس میں پیروی تمہاری حضور کی ہونی چاہیے، یعنی پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ان سے پہل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم نے کسی حکم اسلامی میں پہل کرنے کی، رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو پھر وہ تمہاری قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ جانور اس نے شریعت کے مطابق ذبح کیا، جانور بھی ذبح ہوا، اس نے دعا بھی پڑھی، قربانی کے حکم پر عمل کیا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نیک عمل بھی مردود قرار دے دیا گیا، وہ قربانی ہو کر بھی قربانی نہیں کہلائی۔ اور یہ سلسلہ یعنی جس میں حتمی طور پر مسلمان کو جان لینا چاہیے سورہ حجرات کے اس پہلی آیہ کریمہ کے ضمن میں کہ کہیں کسی حکم اسلامی میں
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار سنت موجود ہو، پھر اسے اپنے اجتہاد، اپنے قیاس، اپنی رائے کو، اپنی عقل کو پیچھے رکھنا ہوگا، اسے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رکھنا ہوگا، اس کے مطابق وہ کام کرے گا تو اس کا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، وگرنہ وہ بھی عمل کہ جو کسی بھی طرح کی عبادت سے تعلق رکھتا ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ قابل سزا بن جائے گا۔ جیسے آپ اور میں غور کریں کہ دیکھیں بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو وہ عمل کرتی ہے، اور وہ عمل جو کرنے والے معزز لوگ ہی کیوں نہ ہوں، شخصیات ہی کیوں نہ ہوں، اس کام کو لوگ اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں، لیکن اگر وہ خلاف شرع ہے، خلاف رسول ہے، تو بارگاہ خداوندی میں وہ بے حقیقت ہے بلکہ قابل سزا ہے۔ یوں ہی نہ صرف قربانی، دیکھیے نماز، روزہ، گوشہ نشینی، اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث سے رہنمائی ملتی ہے، اور اس آیہ کریمہ کی پوری تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واضح ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک حدیث شریف کے بارے میں سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جب تک قرآنی حکم کی وضاحت اور حدیث رسول سے نہ لی جائے، ہم قرآنی احکام پر صحیح عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا گیا، لیکن نماز کی رکعتیں نہیں بتائی گئیں، نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ یوں ہاتھ اٹھانے ہیں، یوں باندھنے ہیں، یوں جھکنا ہے، یہ یہاں پڑھنا ہے، یوں سلام پھیرنا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ روزہ قرآن کریم میں حکم دیا گیا کہ روزہ رکھو، اور صبح سے شام مغرب کے وقت تک تمہارا روزہ، لیکن اس روزے کی نیت کیا ہو، اس روزے کو کن کن مفسد یعنی فاسد کر دینے والے کاموں سے بچانا ہے۔ صرف اس میں تو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے منع کیا گیا جو روزہ کہلاتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام کہ جن سے بچنا ضروری ہے روزے کی حالت میں، اگر نہ بچیں تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ ہمیں قرآن کریم سے واضح احکام نہیں نظر آتے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ کوئی شخص بھول کر کھا لے، قرآن میں بیان نہیں کیا گیا کہ بھول کر کھا لیں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، حدیث بتاتی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا کہ زکوٰۃ دو اور ان کو دو، لیکن کتنی دو، کب دو، کس پر فرض ہوگی، یہ سارے احکام ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ حج فرمایا گیا کہ حج کرو، لیکن پورا طریقہ احرام باندھنے کا، طواف کرنے کا، رمل سعی کرنے کا، حلق کروانا، اس کے بعد قربانی، یہ پورا طریقہ رسول اللہ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث رسول کے ذریعے ہی قرآن کا حکم سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بڑھنے کی کوشش کی، زیادہ کرنے کی کوشش کی، کیا ہوا؟ کچھ صحابی جس میں حضرت علی، عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تینوں ازواج رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ ان ازواج نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، اتنی نماز پڑھتے ہیں کہ ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ کسی زوجہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور افطار کیے بغیر، صبح سحری کیے بغیر پھر روزہ رکھ لیتے ہیں، یوں لگاتار روزے چلتے رہتے ہیں۔ کسی زوجہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گوشہ نشین رہتے ہیں، تنہائی بھی اختیار کرتے ہیں۔ جب یہ بات ان صحابہ نے سنی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ، ہمارا کیا موازنہ، اور جب وہ مغفور ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی عبادت کر رہے ہیں، اتنے روزے رکھ رہے ہیں، اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گوشہ نشین رہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں تو ان سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کہنے لگے کہ اب میں روزے رکھوں گا اور لگاتار روزے رکھوں گا، اور لگاتار روزے رکھ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کروں گا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں مسلسل نمازیں پڑھوں گا، ساری رات نوافل پڑھوں گا۔ کسی نے کہا کہ میں بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی کر کے رہبانیت کی زندگی گزاروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحابہ نے جب یہ باتیں کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرما لیا، سن لیا، اور پھر کیا فرمایا قلتم کذا و کذا، تم نے ایسا کہا ہے، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ ان سے گوشہ نشینی کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما سنو واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا بے شک میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے رب عز و جل سے تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھو میری سنت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔
تم کہتے ہو کہ میں لگاتار روزے رکھوں گا، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزے، فرض تو حضور علیہ السلام پورے رکھتے۔ فرمایا میں روزے رکھتا ہوں عام دنوں میں، اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں کسی وقت اپنی ازواج کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں۔ تو تم ایسا نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے گا، چاہے وہ میری سنت میں کمی کرے یا میری سنت میں مجھ سے بڑھنے کی کوشش کرے، فرمایا جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے، یعنی میری امت سے ہی اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے کہ نماز روزے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سجدوں سے نشان ڈال لے، اتنے سجدے کرے، رکوع کر کر کے اس کی کمر جھک جائے، قیام سے اس کی گردن اکڑ جائے، وظیفے پڑھ پڑھ کر اس کی تسبیحات ٹوٹ جائیں، قعود میں بیٹھ بیٹھ کر اس کے گھٹنے گھس جائیں، محافل میں بیٹھ بیٹھ کر اس کے گھٹنے سوج جائیں، شب بیداری کر کر کے اس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں، زبان سے ذکر کرتے اس کی زبان کانٹا ہو جائے، اور چلے کاٹ کاٹ کر اس کا بدن سوکھ جائے، کچھ بھی ہو لیکن کسی بھی عبادت میں اتنی زیادتی جس سے مخالفت رسول ہو، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے ہرگز آگے نہ بڑھو۔ کوئی بھی حکم ہو تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پیچھے پیچھے چلو، تمہیں ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے رہنا ہے۔ یہ سورہ حجرات سے ہمیں درس ملتا ہے۔ آج ہم غور کریں، ہم میں سے ہر شخص غور کرے، سوچے سمجھے کہ ہماری خوشیاں، ہمارے صدمے، ہمارے غم، ہماری تجارت اور معیشت، ہمارے گھریلو اٹھنا بیٹھنا، یہ زندگی کے دیگر کام، ہماری رشتہ داریاں، ہمارا سنورنا سجنا، کھانا پینا، ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، ہماری حجامت، یہ سارا کا سارا ہمارا طرز زندگی کیا رسول اللہ کی اتباع میں ہے یا ہم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے خوب کہا ہے، لکھتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، یہ شور پڑا ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے پیچھے پیچھے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم میں موجود، یعنی آپ تو کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو مسلمان ختم ہو گئے، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ مسلمان پہلے تھے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ پہلے تھے اور پھر نہ ہوں، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھے ہی نہیں، لگتا ہے کہ تھے ہی نہیں۔ کیوں؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تم تمدن میں ہنود، تمہاری وضع قدا نصرانیوں کی طرح ہے، اور تمہارا تمدن، تمہارا رہن سہن یہ ہنود ہندوؤں کی طرح ہو چکا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج مسلمان ایسی زندگی گزار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی سے ہٹ کر کہ بس مسلمان کو دیکھ کر یہود بھی شرما جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہودی کو بھی دیکھ کر لگتا ہے، عام مسلمان بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ یہ آج مسلمان بتائے کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اپنائے ہوئے ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے چلنے کے معاملے میں اتنا پیچھے رہ گیا کہ پھر وہ مسلمان بھی نہ کہلایا، مسلمان کے طریقے سے بھی پیچھے ہٹ گیا، یا اتنا آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح یہودی، نصرانی اور ہندو آگے جا رہے ہیں؟ دونوں چیز سے منع کیا گیا، لا تقدموا بین یدی اللہ۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ آگے مفعول ذکر نہیں کیا گیا، یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ بتا دیا جاتا، مثال کے طور پر یہ کہا جاتا کہ تم نماز میں آگے نہ بڑھو، تو صرف نماز ہی خاص سمجھتے، لیکن وہ مفعول حذف کر دیا گیا، یعنی جو چیز بھی ہو تمہارے دینی حکم میں، لیکن تم نے کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے پیچھے رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، ان کا طریقہ اپنانا ہے، ان کی سنت اپنانی ہے۔ اور یہاں ایک تفصیلی نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان واضح کرتا ہے۔ تفسیر کشاف میں امام زمخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ رب العالمین سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین تو وجود سے بھی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمانیات سے بھی پاک ہے، لیکن فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ سمجھ لو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے وہی تمہیں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے طور پر مل گیا ہے۔ تو اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگے تو سمجھ لو کہ تم نے رسول اللہ کی پیروی کی، تم نے اللہ کی پیروی کی، تم نے اللہ کا حکم مانا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عمل قرار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے تھے ہجرت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی اٹھائی تھی، اور وہ مٹی مٹھی بھر کر جو کافروں کی طرف یوں پھینکی، اور یوں پھینکتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی کی پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ یا نبی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ نے پھینکی
وما رمیتا، یہ آپ نے تو نہیں پھینکی، بلکہ ولکن اللہ رما، یہ تو اللہ نے پھینکی۔ یعنی دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھینکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پھینکنا قرار دیا ہے۔ کتنی پیاری شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی، بیعت رضوان میں صحابہ نے، تو کیا کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب بیعت ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، مطلب یہ کہ اللہ کا دست قدرت ہے، اس کی رحمت شامل حال ہے۔ تو دیکھیے ہاتھ رسول اللہ کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہاتھ سے پاک ہو کر بھی اپنا ہاتھ بیان فرما رہا ہے، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رسول اللہ کی بیعت کرنا ایسے ہی ہے کہ گویا تم اللہ کے احکام کی بیعت کر رہے ہو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو تقدم رسول، جو رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہودیوں، نصرانیوں، ہندوؤں، غیر مسلموں، کافروں، مجوسیوں، ان کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، رہن سہن میں، تمدن میں، طرز زندگی میں۔ آج جو مسلمان اس میں مبتلا ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مول لے رہے ہیں۔ مخصوص آج کے دور میں مخصوص عبادتوں کو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس یہی دین ہے، مختلف چند جذباتی نعرے لگا کر سمجھتے ہیں کہ یہ محبت رسول ہے۔ آج چند مواقع پر عبادت کر لی، شب قدر میں، شب برات پر، شب معراج کے موقع پر مخصوص ایام میں نیک کام کر لیے، ہم سمجھتے ہیں اتباع رسول ہو گئی۔ یاد رکھیے صرف خاص موقعوں پر چند عبادتوں میں، چند نعروں میں ان کے کر لینے سے عبادت، یہ یعنی یہ سب کچھ کر لینے سے ہم سمجھیں کہ اتباع رسول ہو گئی، نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں حضور علیہ السلام کا طریقہ اپنانا ہوگا، تب کہلائے گی اتباع رسول، تب اس حکم پر عمل ہوگا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو بلکہ ہر معاملے میں ان کے پیچھے پیچھے رہو۔ مخصوص فقہی مسائل کی تبلیغ کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے دین کی تبلیغ کر دی، اسی کو اسلام سمجھ لیتے ہیں، مناظروں کے ذریعے، مباحثات کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند آرگیومنٹس پر مبنی کچھ محفلیں منعقد کر لیں تو ہم نے یہ حق ادا کر دیا۔ نہیں، یہ تو نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ آج دیکھیں کیا کیا جا رہا ہے، چند روپوں کے بدلے دین بیچا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام چھوڑے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیے کہ کیا کیا جا رہا ہے، سیاسی قائدین جو غیر مسلم اقوام کی زلف گرہ گیر کے اسیر ہو کر انہی کے مقاصد کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج کسی کا قبلہ واشنگٹن ہے، کسی نے اپنا کعبہ لندن کو بنا رکھا ہے، کوئی جمہوریت کے نام پر اپنی چاندی کر رہا ہے، کسی کو دیکھیے کوئی آمریت کی گود میں پل رہا ہے، کوئی عوام کو بے وقوف بنا کر کشکول توڑ کر، اور کوئی گدائی کا کاسا لیے ملک باہر پھر رہا ہے اور ملک کے لیے بھیک مانگ رہا ہے۔ زلزلہ زدگان، سیلاب زدگان کے لیے آئی ہوئی امداد پر لوگ اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مخالفت ہے، اور یہ مخالفت مول لے کر ہم دنیا و آخرت برباد کر رہے ہیں۔ بظاہر ترقی محسوس ہو رہی ہے، بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدمت دین کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، ان کے پیچھے چلیں۔ اور اس آیہ مبارکہ کا دوسرا حصہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، خدا کا خوف رکھو، اپنے دل میں اللہ کا ڈر محسوس کرو۔ علماء لکھتے ہیں تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کی کسی کو تعریف بھی معلوم نہیں ہوتی۔ تقوی کے علماء نے 7 درجے بیان کیے ہیں، وہ کس کو معلوم ہے؟ تقویٰ کا مقام دل ہے، جس کا مظہر انسان کا جسم ہوتا ہے، اس کا مرکز اللہ رب العالمین نے انسان کی نگاہ کو بنایا ہے۔ لیکن افسوس آج لوگ تقویٰ تو دور کی بات، آج حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر اعتبار سے، چاہے وہ مال کمانے کا معاملہ ہو، مال کھانے کا معاملہ ہو، اولاد کو کھلانے کا معاملہ ہو، حرام میں مبتلا ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے بیچ میں جو چیز ہے وہ بھی شبہ والی چیز ہے، تمہیں اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ اور یہی تقویٰ ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا شبہ بھی ہو، جس کے بارے میں یقین ہو کہ پتہ ہے حرام ہے، وہ تو چھوڑنا ہی ہے۔ سود پتہ ہے چھوڑنا ہے لیکن لوگ لے رہے ہیں، جھوٹ پتہ ہے حرام ہے چھوڑنا ہے، لوگ بول رہے ہیں۔ کتنے ایسے کام ہیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ آپ نے حرام کو تو بیان فرمایا کہ واضح ہے، یہ تو اس سے تو بچنا ہی ہے۔ جو حلال و حرام کے بیچ تمہیں جس میں شبہ ہو، جس میں شک ہو، تم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ اس سے بچ کر صرف خالص حلال کے اوپر تم نے زندگی گزارنی ہے، حلال اپنانا ہے، حرام کو چھوڑ دو، اور چھوڑ کر تم سیدھی سادھی تقوی والی زندگی گزارو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے صرف اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو تم میں سے وہ جو تقوی والا ہے۔
فرمایا قرآن بھی ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدن للمتقین، یہ تقوی جو اپناتے ہیں یہ قرآن انہی کو ہدایت دیتا ہے۔ ورنہ ہم قرآن سن بھی رہے ہیں، قرآن کتنے ایسے لوگ ہیں جو سن کر سمجھتے بھی ہیں لیکن افسوس ان کے لیے وہ ہدایت نہیں بلکہ ان کو اور گمراہ کر دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے جہاں بہت سے ہدایت پاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں اس قرآن کے ذریعے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود تقوی سے خالی ہیں، اور جو تقوی سے خالی ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہدایت نہیں بنتا۔ اس لیے اپنے طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کو اپنائیں۔ تقوی کی بڑی تفصیل ہے اس آیہ کریمہ کی جو میں نے تفسیر بیان کی، کہ اللہ نے سورہ حجرات کی پہلی آیت میں بیان فرما دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا آخر میں ان اللہ سمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو جو تم کہتے ہو وہ سنتا نہیں؟ جو تم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو وہ سب سنتا ہے، اور تم کہو نہ کہو، دل میں چھپا کر بھی رکھو لیکن وہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں، تمہارے دلوں میں سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ تم کسی سے نہ کہو، تمہارے دل میں جو اندر ہی اندر جو ایک لاوا ابل رہا ہے کسی کے خلاف، کسی کے بارے میں، کسی کے ذریعے، کسی کو تم کچھ کہتے ہو، دل میں کچھ ہوتا ہے، منافقت سے کام لیتے ہو، یہ سب یاد رکھو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سن رہا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اس لیے باز آ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے، ہمیں حلال اپنانے، تقوی بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے